السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی خوبصورت عورت کسی کو غلط کام کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، تو یہ اللہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 6806۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ مفصل حدیث اس طرح سے ہے، میں اس کا مختصراً ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین سایہ نصیب کرے گا قیامت کے دن، اپنا سایہ، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، سورج لوگوں کے سروں کے اوپر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو وہ سایہ نصیب فرمائے۔ اس میں سے پہلا شخص وہ ہے امام عادل، حاکم، عدل و انصاف کرنے والا۔ وہ بادشاہ، وہ حکمراں جو اپنے رعایا پر عدل و انصاف سے کام لیتا ہو، اور اس امام عادل میں حکمران شامل ہیں، بادشاہ شامل ہیں، وہ نیتا، ایم ایل اے، ایم پی شامل ہیں، جن کے انڈر میں لوگ آتے ہیں، جن کے انڈر میں لوگ کام کرتے ہیں، یا جو لوگ ان کے ماتحت لوگ رہتے ہیں، یا انہیں جن کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ تمام لوگ اس زمرے میں آئیں گے اگر وہ نیک ہیں اور عدل و انصاف کے ساتھ اپنے رعایا کے سامنے پیش آتے ہیں۔ تو نمبر 1 امام عادل، عادل حکمران۔ نمبر 2 وشاب نشا فی عبادت اللہ، اور دوسرا وہ نوجوان ہے جس کی پرورش اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوئی ہو۔ نمبر 3 ورجل ذکر اللہ فی خلاء ففاضت عیناہ، تیسرے نمبر پر وہ آدمی ہے کہ جو خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہو، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرتا ہو، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہوں۔ یعنی وہ تنہائی میں کرتا ہو، دکھانے کے لیے نہیں، اکیلے میں، جب پوری دنیا سو رہی ہو، یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں کوئی اس کو دیکھ نہ رہا ہو اور وہ رو رہا ہو، اس کی آنکھیں تر ہوں، تو اللہ رب العالمین کو اس کا یہ رونا بہت پسند ہے۔ نمبر 4 وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اور چوتھے نمبر پہ وہ آدمی ہے کہ جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص مثلا فجر کی نماز پڑھا، اب فجر کی نماز کے بعد اس کا دل لگا ہوا ہے کہ ظہر کی نماز کب ہوگی، ظہر کا اذان کب ہوگا، ہمیں ظہر پڑھنا ہے۔ ظہر پڑھ لیا، پھر عصر کے لیے وہ تڑپ رہا ہے کہ عصر کی نماز کب ہوگی، اور عصر کی نماز کو ہم کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے مغرب پڑھ لیا تو عشاء کے لیے وہ پریشان ہے کہ عشاء کی نماز کب ہوگی۔ اور نمبر 5 وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اور 2 ایسے آدمی
جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، دنیا داری کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بزنس مین ہے، وہ ایک دوسرا آدمی اس کو صرف اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے دوستی کر رہا ہے تاکہ ہمارے بزنس میں فائدہ ہوگا، ہمارے روپے میں، ہمارے مال و دولت میں بڑھوتری ہوگی۔ ایک دوستی تو یہ ہے، اور ایک دوستی جو اللہ رب العالمین کے لیے ہو، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دوستی ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ یعنی ایک شخص اللہ والا ہے، اللہ کی باتیں کرتا ہے، اللہ کی باتیں بتلاتا ہے، کوئی شخص اس سے دوستی اس لیے کر رہا ہے تاکہ ہم اس کے پاس اس سے قریب ہو کر اللہ کی، دین کی، رسول کی بات کو سیکھیں گے۔ ایک دوستی یہ ہے، دوستی یہ حب فی اللہ ہے۔ تو ایسے لوگ بھی اس دن سائے میں ہوں گے اللہ رب العالمین کے۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ، اور وہ آدمی جس کو کوئی حسب و نسب والی عورت، اونچے خاندان والی عورت، بہت ہی حسین و جمیل عورت اپنے پاس بلائے غلط کام کے لیے، برے کام کے لیے اپنے پاس بلائے، قال انی اخاف اللہ، اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ دیکھیے، ایک تو وہ بازاری عورت ہوتی ہے جس کا پیشہ یہی ہوتا ہے، اگر وہ کسی کو دعوت دیتی ہے اور وہ دوسرا آدمی بچ جاتا ہے تو یہ الگ بات ہے، یہ تو عام ہے، اس کا پیشہ ہے۔ لیکن ایک ہے ذات و حسب والی، حسب و نسب والی عورت، اونچے خاندان والی عورت، اور بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل عورت، اگر وہ اپنے پاس کسی کو بلائے اور دوسرا آدمی کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا ڈر ہے، میں تیرے پاس نہیں آ سکتا، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور نمبر 7، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ، اور 7ویں نمبر پہ وہ آدمی ہے کہ جو کوئی صدقہ کرے، جو مال و دولت اللہ کے راستے میں خیرات کرے، فَأَخْفَاهَا، تو اس صدقے کو، اس مال و دولت کو، اس خیرات کو چھپا کے رکھے، چھپا لے، لوگوں سے پوشیدہ رکھے، لوگوں کو بتائے نہیں، اخبار میں نہ نکالے، اعلان نہ کرے، لوگوں کو بتلائے نہیں، حتی لا تعلم شمالہ ما صنعت یمینہ، یہاں تک کہ اس کا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچہ کیا، کیا کام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کر رہا ہو اور کوئی اس کے ساتھ میں، اس کا پڑوسی ہو یا اس کے رشتہ دار ہو، اگر ساتھ میں ہو تو اس کو بھی نہ معلوم ہو کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے، اس نے کون سے خیر کا کام کیا ہے۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا وہ سایہ نصیب فرمائے جب لوگ پریشان حال ہوں گے، جب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور انہیں نہ کوئی سایہ نصیب ہوگا، نہ پانی نصیب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔